حسین کے خیموں کی جانب دیکھے تو عباس کے دل میں کیا کیا حسرتیں تھیں کہ میرے بابا نے مجھے شجاعت کا وارث بنا کر مانگا ہے، کیا کیا تمنائیں تھیں کہ اگر مجھے شجاعت کے مظاہرے کا موقع ملا تو میں زمین و آسمان کو تب و بالا کر دوں گا۔ بس انہی جذبات اور احساسات کے ساتھ عباس آ گئے میدان کربلا میں۔ دیکھیں آج بھی ہم حضرت عباس کا علم دیکھتے ہیں تو اس علم کے ساتھ ایک مشق ٹنگی ہوئی ہوتی ہے، یہ مشق سکینہ ہے کہ اسی مشق کو لے کر حضرت عباس نے اپنی جان پیش کی ہے۔ حضرت عباس کا علم اس مشق سکینہ کے بغیر نامکمل ہے۔ اور کون ہے سکینہ؟ دیکھیں قرآن مجید میں 6 مقامات پر سکینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور جہاں بھی حضرت عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں بی بی سکینہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہاں بی بی سکینہ کو سمجھنے کے لیے سر جمع ہے۔ دیکھیں جہاں بھی ذکر سکینہ کیا جائے میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایک اجڑی ہوئی ماں جناب میرا باپ ضرور اس فرش عزا پر آ کر بیٹھتی ہے کہ جہاں بی بی سکینہ کا ذکر کیا جائے وہ حسین کہ جنہوں نے نماز شب میں بی بی سکینہ کو مانگا، کیا وہ اس مجلس عزا میں اپنی بیٹی کا ذکر سننے نہیں آئیں گے؟ لازماً جس مجلس میں سکینہ کا ذکر ہو وہاں امام حسین بھی آتے ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی آتے ہیں، اور حضرت عباس بھی آتے ہیں۔ اور جہاں حضرت عباس کا ذکر ہو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہمارے 12ویں امام حضرت عباس کے مصائب سننے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب اپنے چاہنے والوں کو مصائب پر روتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اپنی انگشت شہادت سے ان چاہنے والوں کی دعاؤں کو لکھ لیتے ہیں اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ملائکہ یہ میرے عباس کے غم میں رونے والے اس فرش عزا سے اٹھنے نہ پائیں کہ ان کی دعاؤں کو مستجاب کرو۔ تو بس آج ہم یہاں بی بی سکینہ کو سمجھنے کے لیے جمع ہیں۔ کون ہے سکینہ؟ تو شاعر نے کہہ دیا ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ، ممکن نہیں ادراک میں آ جائے سکینہ، غازی کا علم دیکھوں تو یاد آئے سکینہ، عباس کا پرچم اسے دیتا ہے دعائیں، عباس کو لکھتا ہے جو سکھائے سکینہ، کیا موج ہے بے موج میں دریا ہی الٹ دوں، ایک بار جو عباس سے فرمائے سکینہ، اور اس کے مقدر میں کبھی
تو دیکھیے کسی نے فرزند رسول سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ سکینہ کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا کہ سکینہ وہ ہوا ہے کہ جو جنت کی خوشبو سے بنی ہے۔ سکینہ وہ ہوا ہے کہ جو جنت کی خوشبو سے بنی ہے۔ یہ وہ روح ہے جو صورت انسانی میں حضرت ابراہیم پر اتاری گئی۔ یہ بتاتی رہی ابراہیم کعبہ بناتے رہے، یہ بتاتی رہی ابراہیم خانہ کعبہ بناتے رہے۔ تو دیکھیں امام حسین کی نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہے جناب سکینہ۔ امام حسین نے نماز شب میں مانگا تھا کہ اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی عطا کر کہ جسے دیکھ کر مجھے سکون ملے۔ بس حسین کی دعا قبول ہوئی اور آغوش بی بی ام رحاب پہ جناب سکینہ تشریف لائے۔ ادھر جناب سکینہ جناب ام رباب کی آغوش میں آئی۔ امام حسین اپنی اس بیٹی کی زیارت کے لیے حجرہ بی بی ام رباب میں آئے اور تعریف کی پہلی اور آخری بچی ہے کہ جسے اپنی آغوش میں لے کر حسین اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے پھر آپ نے بی بی سکینہ کے ننھے ہاتھوں کے بوسے لیے اور پھر گردن کا بوسہ لینا شروع کیا۔ تو بی بی ام رباب کہتے لگی کہ مولا یہ تو خوشی کے لمحات ہیں اور آپ اتنا گریہ کر رہے ہیں۔ کہا ہے ام رباب میں آج کے دن پر نہیں رو رہا بلکہ میرے رونے کا سبب اس بچی کے وہ مصائب ہیں کہ جو اس پر ڈھائے جائیں گے۔ بی بی ام رباب کہتی ہیں مولا گردن پر بوسہ کیوں لیا جاتا ہے؟ کہا ہے ام رباب میری اس سکینہ کے گردن پر رسی باندھی جائے گی۔ اے ام رباب تم اس کے پیروں کے بوسے لو کہ میری یہ سکینہ 4 برس کی عمر میں بڑا طویل سفر طے کرے گی۔ ہاں آزاداران امام بڑا طویل سفر طے کر کر بی بی سکینہ آ گئی دربار یزید میں۔ آج ہمیں یہاں بی بی ام رباب کو غصہ دینا ہے، حضرت عباس کو غصہ دینا ہے، امام حسین کو غصہ دینا، جناب فاطمہ زہرا کو غصہ دینا۔ بیوی کا ذکر ہی ایسا ہے کہ ادھر نام سکینہ سنتے ہیں اور آنکھوں کی طہارت ہو جاتی ہے۔ بس عزاداران ایمان ذرا بی بی سکینہ کو اس انداز میں بھی دیکھیں۔ یہ مسائل بھی ہیں سکینہ کے اور بی بی کو سمجھنے کے لیے معرفت کے موتی بھی ہیں۔
بیوی آ گئی دربار یزید میں. کہا جاتا ہے کہ سب بیویوں نے اپنے چہروں کو بالوں سے چھپایا ہوا تھا اور بی بی سکینہ نے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپایا. یزید نے دیکھا تو کہا ہے سکینہ تم تو چھوٹی ہو, تم کیوں پردہ کرتی ہو؟ تو دیکھیں جناب سکینہ کا بڑا تاریخی جملہ ہے. کہا ہے یزید ہم اہل بیت محمد کے گھرانے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جس طرح قرآن کی آیتوں کی عظمت ایک ہے, کوئی چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی, بالکل اسی طرح ہم خاندان نبوت کے چراغ ہیں. ہم میں بھی کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, ہم سب کی عظمت ایک ہے. بس عزاداران ایمان, کتنی معرفت اور جلال ہے جناب سکینہ میں, کہ شیر خدا کی پوتی ہے. ادھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب یزید کی بیٹی عاتکہ بنت یزید کی نگاہ سکینہ پر پڑی تو کہنے لگی تم کون ہو؟ اب ادھر دیکھیے آپ کہ لکھنے والے نے یہ نہیں لکھا کہ عاتکہ کے جواب میں سکینہ کھڑی ہو گئی, بلکہ تاریخ نے لکھا کہ عاتکہ کے جواب میں قیامت کھڑی ہو گئی. بیوی کہتی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی پوتی ہوں, میں سیدۃ النساء العالمین کی پوتی ہوں, میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں کہ جس کے بابا کو تیرے باپ نے قتل کیا ہے. بیوی کہتی ہے تو کون ہے؟ کیا کہنے جناب سکینہ کے اس جملے کے کہ تو کون ہے. دیکھیں دربار یزید ہے, دشمن کا دربار ہے, اور جناب سکینہ کے تیور دیکھیے, شیر خدا کی پوتی ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی ملکہ نمک حرام رعایا کو سماج رہی ہو. بی بی سکینہ کہہ رہی ہے کہ تو کون ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں یزید کی بیٹی ہوں عاتکہ, کہ جس کا باپ بڑا عزت و وقار والا ہے. بس یہ سننا تھا. شیر خدا کی پوتی نے کہا محرم خاموش, کیا تم ہماری مثل ہو سکتے ہو؟ تم وہی تو ہے کہ جس کا باپ وہ ہے کہ جو آل محمد کے قتل پر فخر کر رہا ہے. تو وہی نہیں ہے کہ جس کی ماں نے اپنے غلام کے ساتھ 3 دن اعتکاف کیا تھا. کیا کہنے جناب سکینہ کے. ادھر جناب سکینہ نے اس کو اس کی اوقات یاد دلائی, ادھر عاتکہ کی اوپر کی سانس اوپر, نیچے کی سانس نیچے رہ گئی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کسی نے
आतिका के मुंह में पत्थर घुस दिए। तो देखिए ये है जनाबे सकीना का मकाम व मर्तबा। ये तारीख ये कहती है कि आले मोहम्मद के घराने में दो बीवियां ऐसी हैं कि जो वक्त से पहले पूरी हो गई। आले मोहम्मद के मसाइल पर रोने के लिए इतना ही काफी है कि दो बीवियां ऐसी हैं कि जो वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। एक रसूल की बेटी है फातिमा कि जो 18 बरस की उम्र में बूढ़ी हो गई। बीबी फातिमा जहरा कमर झुकी हुई थी, बल सर के सारे बाल सफेद थे। एक हुसैन की बेटी सकीना कि जो सैयदे सज्जाद से कहते कि भैया सैयदे सज्जाद मैं ज़ईफ़ा हो गई। क्या उम्र है जनाबे सकीना की? तारीख कहती है 4 बरस की है हुसैन की ये बेटी सकीना। बीबी सकीना वो बीबी है कि जिनकी जिंदगी के दिन कम है, चेहरे पर तमाचों के निशान ज्यादा। बीबी सकीना वो बीबी है कि जिनके चेहरे पर बाबा के बोसों के बोसे कम है और जख्म ज्यादा है। मेरी बीबी सकीना वो बीबी है कि जिनकी सांसें कम है और मजालिम ज्यादा बर्दाश्त किए हैं। आज़ादाराने ईमान कहा जाता है कि जनाबे सकीना ने कभी जमीन पर कदम नहीं रखा था। इतने नाज से पाला था हुसैन ने सकीना को कि कभी बाबा की गोद में, कभी भाइयों की गोद में, कभी चचा अब्बास की गोद में। बल्कि तारीख ये कहती है कि चचा भतीजी का प्यार ये था कि मौला अब्बास कहा करते थे कि ये मेरे आका हुसैन की बेटी है, ये जमीन पर क्यों चले? मैं कहूँगी मौला अब्बास उस वक्त कहाँ थे कि जब सकीना के तमाचे लग रहे थे, कि जब सकीना को ऊंट की पशुष पर बिठा कर मार दिया
ہمارے یہاں ہماری اس قریب کی باتوں کو قبول کرنا اور اس ذکر کے وسیلے سے جس کے دل میں جو جائز حاجت ہے پروردگار عالم تجھے باب الفوائج حضرت عباس کا واسطہ باب الحسنین اے پروردگار عالم تجھے بی بی سکینہ کا واسطہ وہ بھی باب الحوائج اے پروردگار عالم جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے سب کو صحت کام کا عطا فرما اے پروردگار اعظم جو مقبول ہیں سب کا قرض سے ادا کر دو اے پروردگار اعظم جو بھی مشتاق سے عرض امام حسین ہیں مجھے جلد از جلد اپنے امام حسین کی متبع فرما اے پروردگار اعظم ہمارے گھر کے امام کے ضرور میں تعظیم کرنا نام میرا سورہ فاتحہ پڑھنے والی سال سبا سورہ فاتحہ کا ثواب اور جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب اور وسیلہ چار معصومین میرے والے سید سرفراز حسین جلدی ابن سید مصطفیٰ حسین جلدی پہنچے پروردگار اعظم مرحوم کے گناہ میں کبیرہ و صغیرہ معاف کرنا پروردگار اعظم مرحوم کے بہرے امام حسین میں جگہ عنایت کرنا پروردگار اعظم مرحوم کی قبر کو خدا کی فرما الہی آمین